Assalamu alaikum students, this is Usman Altaf and our today's topic is the media's role in the policy making process. As we know that media has become the fourth important pillar of the state where each and everything has been observed by the media and it can play the role of a bridge between the government and the people. मीडिया जो है वो रियासत का चौथा इम्पोर्टेंट पिलर बनकर सामने आया है. इससे पहले रियासत के जो तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स थे, दोज वर judiciary, legislature and executive, and now the media has become the fourth important pillar of the state. As we know that policy making is a political process which is affected by various social and economic factors, and the media plays an important and integral role in shaping the social context in which policies are being made or policies are developed. पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें उसको इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. इसी तरीके से मीडिया भी जो है वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर बनकर सामने आया है. उसकी रीजन ये है कि थ्रू द मीडिया सिटीजन्स लर्न हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज विल इफेक्ट देम एंड गवर्नमेंट गेन फीडबैक ऑन देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. कि जो मीडिया है वो एक ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द पब्लिक फॉर विच द पॉलिसीज हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट. कि वो जो पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में जो सिटीजन्स होते हैं उनको पता चलता है कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, वो उनको कैसे इफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट कर रही हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट कर सकती हैं. इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के थ्रू मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो अपना फीडबैक और पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स होते हैं कि गवर्नमेंट की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं उनको जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है, वो कैसे, उनका फीडबैक क्या है, क्या वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, पॉलिसीज से और जो पब्लिक पॉलिसीज है उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है. द पॉलिसीज ऑन विच द मीडिया फोकसेस कैन एंड ऑफन does play an important role in determining the focal issues for policy makers. मीडिया जो है, जैसा मैंने पहले कहा, मीडिया हैज बिकम द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट. ऑफ कोर्स इट हैज. और उसके साथ साथ मीडिया जो है वो एक वॉच डॉग का रोल प्ले करता है कि जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जो अटेंशन है, उनकी जो तवज्जो है वो मरकूज करता है उन तमाम के तमाम इश्यूज के ऊपर, उन तमाम के तमाम जो ग्रे एरियाज हैं, जो वीक एरियाज हैं, जो कि पब्लिक डिमांड में है और पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में उन एरियाज की निशानदेही करता है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है मीडिया. और जो पॉलिसी मेकर्स हैं खासतौर के ऊपर ऑफ कोर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको जो है अटेंशन डाइवर्ट करता है कि विच इज द क्राइंग नीड ऑफ द आर, कि जो आपकी नीड ऑफ द आर है, जो कि लोग क्या चाहते हैं कि किस इश्यूज में किस तरह की पब्लिक पॉलिसीज डिजाइन की जानी चाहिए, डेवलप की जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए. उन पॉलिसीज की तरफ जो मीडिया है वो गवर्नमेंट की और पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन डाइवर्ट करता है. इसी तरीके से जो लिबरल डेमोक्रेसी के हवाले से जब हम बात करते हैं, द रोल ऑफ मीडिया इन द लिबरल डेमोक्रेसी. लिबरल डेमोक्रेसी से क्या मुराद है कि पॉपुलर डेमोक्रेसी जहां पर द गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल विल वोट, दे विल वोट फॉर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और इस तरीके से गवर्नमेंट, जिस हम डेमोक्रेसी की, सिंपल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी. वन ऑफ द फंडामेंटल रोल्स ऑफ द मीडिया इन द लिबरल डेमोक्रेसी इज टू क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंटल अफेयर्स. कि आपने जो मीडिया का रोल है जो लिबरल डेमोक्रेसी में, ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, कि मीडिया का काम जो है वो चेक रखना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, क्या उनकी बनाई हुई पॉलिसीज जो है वो पब्लिक को फेवर कर रही हैं या नहीं कर रही. आइदर द पब्लिक इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम the public policies which have been made by the government or not. Government to ensure that the government can be held accountable by the public के लिबरल डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट होती है वो खास तौर के ऊपर आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है इन फ्रंट ऑफ द पीपल. तो मीडिया जो है इस चीज को सामने लाने में अपना अहम किरदार अदा करता है कि किस तरीके से इफ द गवर्नमेंट विच हैड बीन इलेक्टेड बाय द पॉपुलर वोट्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट, either government is performing according to the will and desire of the public or not. और अगर गवर्नमेंट जो है कोई उसमें ढकोसला कर रही है, गवर्नमेंट उसमें जो है अगर कोई सही तरीके से पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं कर रही, तो ये मीडिया ही होगा जिसके जरिए लोगों को इस बात का इल्म होगा कि गवर्नमेंट जो उनसे वोट लेकर, जो उनके वोटों से बनाई गई गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, क्या वो गवर्नमेंट जो अपने जो
ان کی خواہشات ہیں, ان کی جو ڈیزائرز ہیں, ان کی جو وشفل تھنکنگ ہے عوام کی, کیا اس کے مطابق پالیسیز بنا رہی ہیں یا پھر پالیسیز ان کے خلاف بنائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے دا میڈیا آر ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان دا پالیسی میکنگ پروسیس. جیسا میں نے پہلے کہا کہ پالیسی میکنگ پروسیس میں بھی میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ability to stimulate change or to maintain the status quo depends on their choice, subject اور پالیسی ایشو ہاؤ دے فریم اٹ. کہ میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی الیکشن کی سچویشن ہوتی ہے, ملک میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, تو میڈیا پہ ایک پراپر کمپین چلائی جاتی ہے. میڈیا سے پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. اور اگر اسٹیٹس کو, جس طرح مثال کے طور کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی, تو تبدیلی ان کا جو ایک نعرہ تھا, چینج کا جو نعرہ تھا, تو اس کو میڈیا نے پراپرلی سپورٹ کیا اور جس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ لوگوں نے اس نعرے کو, اس سلوگن کو, پی ٹی آئی کے اس جو آبجیکٹو کو, پی ٹی آئی کا جو ایک مینیفیسٹو تھا, جو منشور تھا, اس کو میڈیا کے تھرو جو ہے لوگوں تک یہ بات پہنچی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیا کے اوپر کہ آئدر ٹو ڈیولپ چینج اور ٹو مینٹین اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا چیزیں چل رہی ہیں ویسے کی ویسے چلیں. تو یہ جو پالیسی ایشوز ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ دا میڈیا فریم اٹ, کہ میڈیا اس کو کیسے فریم کرتا ہے. اور یہ پولیٹیکل پروسیس میں اور خاص طور کے اوپر الیکشن کے پروسیس میں, اور جو دیکھیں پبلک پالیسیز ہیز بین میڈ بائی دا گورنمنٹ, رائٹ. پبلک پالیسی گورنمنٹ کے تھرو بنائی جاتی ہے اور الیکشنز میں گورنمنٹ کی سلیکشن ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتی ہے. ڈیموکریسیز میں, ڈیموکریٹک کنٹریز میں, پاپولر ڈیموکریسی یا لبرل ڈیموکریسی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو میڈیا جو ہے اپنا رول, امپورٹنٹ رول اس میں پلے کرتا ہے کہ آئدر ٹو ڈیولپ چینج, کے معاشرے میں اور حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے, پبلک پالیسی میکنگ کے پروسیس میں تبدیلی آنی چاہیے, یا دا تھنگس وچ ہیو بین ڈن بفور ان کو ویسے کا ویسے رہنا چاہیے. ایکٹیو رپورٹنگ اٹیمپٹس ٹو شیپ پالیسی آؤٹ کمس, بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس دیٹ اٹ آلویز اسپریڈ دا موسٹ سکسیزفل اپروچ فار گیننگ پالیسی چینجز. دیکھیں یہ ضروری ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ اپنی رپورٹنگ کے ذریعے جو ہے پالیسی آؤٹ کمس کو شیپ کرتا ہے. شیپنگ اینڈ گیٹنگ دا پازیٹیو اینڈ پالیسی آؤٹ کمس, جو پازیٹیو آؤٹ کم آف دا پالیسیز ہیں اس میں میڈیا اپنا اہم رول پلے کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا میڈیا چاہے ویسا ہی ہو. آپ اس بات کو سمجھیں کہ میڈیا از اے سوشل ایجنٹ which can provide, which can enhance the public opinion capacity of the people. یہ لوگوں کے اندر جو پولیٹیکل جو نالج ہے, پولیٹیکل سوشلائزیشن ہے, پولیٹیکل جو اویئرنیس ہے, اس کو انکریز کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمس دے ہیو اے سکسیزفل کمپین آن دا میڈیا, سوشل اینڈ پرنٹ میڈیا. سو اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا ایز ویل. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, یہ بار بار کسی ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ جو یہ چاہتے ہیں ویسا ہو, کیونکہ ان کا کام صرف جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر کے اور لوگوں کی پبلک اوپینین کو جو ہے وہ پازیٹیولی چینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن سم ٹائمز اٹ ورک اینڈ سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ ورک. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا سلیکشن آف لیجیٹیمیٹ پالیسی ایکٹرز, دا میڈیا ایکٹس ایز اے پاورفل پولیٹیکل ایکٹر. ظاہر ہے جی یہ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور کے اوپر, پولیٹیکل ایکٹر کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کی پریزنس ہے. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور دیٹ اٹ ہیز بیکم دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ. کہ ماڈرن اسٹیٹ میں, ماڈرن ڈیموکریسیز میں, لبرل ڈیموکریسیز میں, یا کسی بھی طرح کی حکومت میں پوری دنیا میں, جو ایک وی آر لیونگ ان ایج آف گلوبلائزیشن, جہاں پر مینس آف کمیونیکیشن جو ہے بہت زیادہ ہے, پیپل اویئرنیس کے حوالے سے دیر آر سو مینی پلیٹ فارمز وچ ہیو بین ڈیولپڈ بائی دا میڈیا. تو اس سینس میں دا میڈیا ایکٹس ایز اے پاورفل پولیٹیکل ایکٹر. یہ پولیٹیکل ایکٹر کے طور کے اوپر, پولیٹیکل ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کرتا ہے. کیسے؟ لیٹ می ایکسپلین اٹ. جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹرز شیپ پالیسی ایجنڈاز بائی ایکٹیولی فلٹرنگ ایشوز so that reporting conforms to their dominant news values. دیکھیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے جو اینکرز ہوتے ہیں, ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یا ایڈیٹرز ہوتے ہیں, یہ پالیسیز ایجنڈا کو شیپ کرتے ہیں. شیپ ان دا سینس کہ دے ول برنگ آل دوز تھنگس in front or before the government, in front of the government, that these are the issues, these are the burning issues, and these are the areas where we need to, where they need to actually, they means government, where they need to get
their responsibility, where they need to take up their responsibility, where they need to work ہارڈ. کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں یا ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں, یہ گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے اور ان ایریاز کی طرف جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر سلیکٹنگ وٹ ایشوز آر کورڈ اینڈ وچ سورسز آر یوزڈ, کہ کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ کورڈ ہیں اور کون کون سے ایریاز جو ہیں جہاں پر پالیسی میکنگ صحیح پراپرلی نہیں بنائی گئی, پبلک پالیسیز کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ فارمولیٹ نہیں کیا گیا. دا میڈیا از امپورٹنٹ فار understanding the political agenda and the framing of decisions about social and سینسیشنل ایشو, کہ جو اسپیشل اور جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں, سینسیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جس میں میں نے کہا کہ جن ایشوز کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو یہ ڈیولپ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب اس حوالے سے دا رول آف میڈیا وچ وی آر لوکنگ ایٹ ٹوڈے ایٹ دس ٹائم, آج ہم جو میڈیا کا رول دیکھ رہے ہیں یہ شروع سے ایسا نہیں تھا. جس طرح میں نے کہا کہ ریاست کے پہلے 3 ستون ہوا کرتے تھے, پلرز ہوا کرتے تھے, اور اب میڈیا جو ہے یہ ایک چوتھا پلر جو ہے وہ بن کر سامنے آیا ہے. ان دا پاسٹ اٹ واز بلیوڈ دیٹ میڈیاز انفلوئنس آن پالیسی اکرڈ ان ا اسٹریٹ فارورڈ فیشن ود جرنلسٹ کلیئرلی سیپریٹڈ فرام دا گورننگ پروسیسز, کے جو ماضی میں کچھ عرصہ پہلے فیو ڈیکیڈز اگو, کچھ دہائیوں پہلے جو ہے میڈیا کا جو رول تھا وہ اسٹریٹ فارورڈ رول تھا. وہ کس طریقے سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. میڈیا انویسٹیگیشنز پرومپٹ وائڈ اسپریڈ چینجز ان پبلک اوپینین, کہ میڈیا کا جو ایک رول ہے ابھی بھی اسی طریقے سے ہے, لیکن اب اس کا جو جس آپ کہیں کہ میتھڈالوجی ہیز بین چینج, کس طریقے سے سٹیزنز then organized and collectively pressured the government which ultimately results in appropriate public policy reforms. کہ میڈیا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں وہ پرومپٹ کرتا ہے, وہ متحرک کرتا ہے, وہ موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو کس طریقے سے اباؤٹ دا پرفارمنس آف دا گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے میڈیا چیزیں سامنے لاتا ہے, جس سے لوگ جو ہے وہ متحرک ہوتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں, موبلائز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں, جو پاپولیشن ہے, جو پیپل ہیں, دے آرگنائز دیم سیلوز, وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں, اینڈ دے ٹینڈ ٹو پٹ انارمس پریشر آن دا گورنمنٹ, کہ وہ پھر گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں, جس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پبلک پالیسی میں خاطر خواہ حد تک جو ہے وہ ریفارمز ہوتی ہیں, تبدیلیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے اگر کوئی کسی ایریا میں جو ہے وہ کسی ایگریکلچر ایریا میں کوئی موٹر وے گزرنے جا رہا ہے, اور جو وہاں کے لوگ ہیں, جو فارمرز ہیں, جو بیچارے جن کا روزگار جو ہے وہ ان چیزوں سے وابستہ ہے, اور اگر وہاں پر موٹر وے بنا دی جائے تو وہ پھر کیا ہوگا, میڈیا اس چیز کو سامنے لائے گا کہ دیکھیں یہ آپ کی جو پراپرٹی ہے, یہ آپ کا لیونگ ہڈ ہے, یہ آپ کی ارننگ سورس ہے, اگر یہاں پر موٹر وے بن جائے گا تو پھر آپ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ایک موٹیویشن کریٹ کی جاتی ہے. پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہاں کے لوگ کولیکٹیولی آرگنائز طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اسٹرائکس کرتے ہیں, اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے فیصلے سے واپس آنا پڑتا ہے, اور پھر وہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا اس کو وہ پھر ودرا کر لیتی ہے گورنمنٹ, اور اس کی جگہ کوئی اور پروجیکٹ شروع کرتی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. تو اس طریقے سے میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ جو پروسیسز ہوتے ہیں اس کو عوام کے سامنے لاتا ہے, اور عوام جو ہے پھر اس کے اوپر ایکٹ یا ریئیکٹ کرتی ہے. اگر پازیٹیو چیز ہے تو میڈیا اس کو پازیٹیولی ریپرزینٹ کرے گا اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور گورنمنٹ کا جو فیڈ بیک ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا. اسی طریقے سے دس سمپل لینئر ماڈل ہیز ریسنٹلی بین ڈسکرائبڈ ایز دا موبلائزیشن ماڈل. اس ماڈل کو جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا پروجیکٹس کو سامنے لاتا ہے, اور پروجیکٹس کے سامنے لانے کے بعد لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اس کی سپورٹ یا اس کی مخالفت میں اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. دس ماڈل ازیومز اے اسٹرانگ ڈیموکریٹک رول فار سٹیزنز ان پالیسی میکنگ پروسیس, کہ اس ماڈل کو ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اس کو بہت زیادہ پازیٹیو سمجھا جاتا ہے کہ اس ماڈل کے ذریعے جو ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز بین الیکٹڈ بائی دا پیپل, سٹیزنز جو ہے وہ شہریوں کے ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ منتخب ہو کر آئی ہے. تو پھر اگر اس طرح کے پروٹیسٹ اور اس طرح کے جو گورنمنٹ کے اگینسٹ جو بات کی جاتی ہے ان فیور آف دا پیپل, لوگ اگر کسی پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہیں اپنی حکومت کے, اور گورنمنٹ اس مخالفت کو رسپیکٹ دیتی ہے اور لوگوں کے مطالبات کو مانتی ہے, تو دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ سٹیزنز آر ڈائریکٹلی ان اے پروسیس
where the public policies have been made or designed, और public policies जो हैं वो इस तरीके से चेंज की जा सकती हैं. इसको हम जो है वो डेमोक्रेटिक मॉडल कहते हैं. और इसमें जो रोल फॉर सिटीजन इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इन द कंक्लूजन वी कैन से द रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द मीडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वॉच डॉग. ये मतलब it will develop a relationship between the government and the people, between the citizens and the representatives which have been chosen by the citizens, and it will work for the betterment of public policy. It will positively results in the good proper relationship between the citizens and the government. इस तरीके से हुकूमत की कारकर्दगी मीडिया के जरिए अवाम को पता चलती है, और अवाम की जो डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो मीडिया के जरिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और इस तरीके से एक कंसेंसस की सूरत हाल पैदा होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. सो द रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट कैन नॉट बी डिनाइड. Where there is no liberty, no liberal media, no independent media, in which societies the gap between the government and the citizen has been widened. जहाँ पर मीडिया को आज़ादी नहीं है, जहाँ पर मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सो मेनी क्रूअल पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, तो वहाँ पर अवाम और हुकूमत के दरमियान जो गैप है वो बढ़ जाता है, और उसका असर आपको पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस पे भी नजर आता है और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी नजर आता है. लिहाजा मीडिया शुड बी गिवन द लिबर्टी टू असेस द सिचुएशन को, सूरत हाल को असेस करने के लिए मीडिया को लिबर्टी देनी चाहिए, और मीडिया कैन पॉजिटिवली enhance the relationship between the government and the people. So in this regard, media is the fourth pillar of the state. इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बगैर पब्लिक पॉलिसी का तस्वुर मुमकिन नहीं है. तो इट वॉज आवर टुडेज टॉपिक. इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो डू लेट मी नो. इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा लेक्चर को. कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएंगे. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज.